تو بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان معظم ہونے کا مطلب، ان بڑے مناصب کے ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت سے کھلواڑ کریں. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر یہ منصب پر فائز لوگ والدین ہوں یا استاد ہوں یا اور دیگر، مثال کے طور پر پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں، اور دیگر جو جن کے ماتحت کئی لوگ آتے ہیں جو ایک نظام حکومت سنبھالتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہو، علاقے کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو، مدرسے، جامعہ، یونیورسٹی وغیرہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کے ماتحت جو افراد ہیں ادب اور احترام کے ساتھ ان کی غلطی پر ان کو مطلع کرنا ان لوگوں پر لازم ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں والدین ہیں صحیح کر رہے ہوں گے، استاد صاحب ہیں صحیح کر رہے ہوں گے، پرنسپل صاحب ہیں صحیح کر رہے ہوں گے، جبکہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے اصول کی بالکل واضح طور پر پامالی کر رہے ہیں، شریعت کے اصول کو بالکل ختم کر رہے ہیں واضح طور پر، لیکن ہم کہتے ہیں جی استاد صاحب ہیں، والدین ہیں. نہیں، بلکہ ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم ادب و احترام کے ساتھ ان سے بات کریں، وہاں پر ادب کا دامن بھی نہ چھوڑیں. ایسا بھی نہ ہو کہ ان غلطیوں کو بنیاد بنا کر ہم گستاخیاں کرنا شروع کر دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کی تعظیم کو بنیاد بنا کر ہم شریعت کے اصول کی پامالی کو برداشت کر لیں. تو ادب و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کریں، ایک بات یہ. اور دوسری بات، ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ جب انہیں غلطی پر مطلع کیا جائے تو بھلے مطلع کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر واقعی غلطی ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس پر مطلع ہونے کے بعد اپنی اصلاح بھی کریں، ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تو مجھے سمجھائے گا، تو نے مجھ سے ہی تو پڑھا ہے، تجھے آتا جاتا کیا ہے؟ اور بھائی واقعی اسے شاید آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنے دل کی، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ بات کر رہا ہے اسلام کی. اور جس اسلام نے آپ کو یہ منصب دیا، یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت کے دن یہ اسلام اسی منصب کے متعلق آپ سے سوال بھی کرے گا کہ آپ نے یہ منصب صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے یا اپنی ذاتی مفادات میں استعمال کیا.